بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کسی نے پوچھا صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس پر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہ قرآن میں ہے یہ بات، نہ ہی صحیح بخاری میں، نہ ہی ترمذی میں، نہ ہی کتب ستہ میں، بلکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے۔ شیخ ذاکر نائک صاحب کی اس بات کی کیا حقیقت ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات بھی سراسر جہالت پر مبنی ہے، سراسر جہالت ہے، لا علمی ہے۔ صفائی آدھا ایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ پاکی کیا ہے، آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ نہ قرآن میں نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، یہ لا علمی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ اگر وہ شخص بولنے میں، تعبیر میں کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی تعبیر کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ تمہاری تعبیر صحیح نہیں ہے، تمہارا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے، تم ایگزیکٹ جو بول رہے ہو وہ یہ نہیں یہ ہے، اس کی وضاحت کر دیتے اور یہ مسئلہ بتا دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں پاکی کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ پاکی اختیار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا ہے الطہور شطر الایمان، طہور آدھا ایمان ہے۔ تو یہ بات بھی سراسر جہالت پر مبنی ہے، اور استغفر اللہ، یہ کہاوت ہے، کہاوت نہیں ہے، نبی کا قول ہے، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کی قولی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت ہے، اور یہ جہالت اور لا علمی پر مبنی بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس طرح کا چیلنج نہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو صرف اور صرف بائبل اور مہابھارت نہیں یاد ہے، بلکہ ان کو بخاری بھی یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، ابو داؤد بھی یاد ہے، ترمذی بھی یاد ہے، کتب ستہ تمام کتب حدیث کے وہ حافظ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کہیں ہے ہی نہیں۔ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، خطرناک مسئلہ ہے۔ کسی بہت بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر کہیں شک شبہ ہوتا ہے تو آدمی اسی اعتبار سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے، میرا حافظہ خطا کر رہا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ممکن ہے کہیں یہ لفظ ہو لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا۔ اپنے علم کی نفی کریں۔ سلف کیا کہتے تھے، علماء حدیث، علماء شرح، شارحین حدیث، مفسرین کیا کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اگر علم نہیں ہوتا ہے یا کوئی چیز حدیث میں نہیں پاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جان سکا، لم اقف علی، مجھے اس سے واقفیت نہیں ہو سکی۔ اپنی نفی کرتے ہیں کہ میں نہیں جان سکا۔ یہ نہیں کہتے ہیں نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے حدیث میں، نہیں ہے بخاری میں، نہیں ہے مسلم میں، نہیں ہے حدیث کتابوں میں۔ اس طرح علماء کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ کس کو ساری چیزیں یاد ہیں بھائی، الا من رحم اللہ۔ اس لیے طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اصل مسئلے کی نفی کر دی جائے، طریقہ یہ ہوتا ہے علم کا کہ آدمی اپنے علم کی نفی کرے۔ میں نہیں جان سکا، مجھے نہیں علم ہے، مجھے معلومات نہیں ہے، میں واقف نہیں ہوں اس سے، ہو سکتا ہے ہو لیکن مجھے اس کا علم نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے، اور یہی ہے اس کا خلاصہ جو آپ نے پوچھا ہے۔